محبت جرم تھا میرا اسکل ملک حسان کس نمبر 8۔ اس سرخ سیاہ محل میں گونجتی خاموشیوں میں اس سفاک بادشاہ نے قدم رکھا۔ سارا محل ایک دم روشنیوں سے نہا گیا۔ ہال میں رکھی اس شاہانہ تخت پر براجمان ہوا۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی کیوں آج اس کا دل خالی تھا؟ اس میں آج ویرانی تھی۔ وہ آج اس بھری دنیا سے بیزار تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس دنیا کو آگ لگا دے، لیکن اس نفرت سے بھری دنیا میں اب بھی کچھ وجود تھے جن سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ اظہار کا کچا تھا، یا شاید نصیب کا بدقسمت محبت اس کے حصے میں نہ آتی تھی۔ اس نے کیا مانگا تھا خدا سے؟ چند خوشیوں کے لمحے، لیکن وہ اسے نصیب نہ ہوئے۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ ہر چیز وقت پر ملتی ہے، خدا دیتا ہے وقت آنے پر۔ شاید وہ وقت ابھی نہ آیا تھا، یا وہ وقت آنا ہی نہ تھا۔ کچھ چیزیں نصیب میں نہیں ہوتی، یہ سمجھنے میں انسان اپنی عمر گزار دیتا ہے۔ وہ نصیب کا ہارا صدا کا بدقسمت آج دھاڑے مارے رو رہا تھا۔ کیوں سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ تھا؟ کیا دولت کافی ہوتی ہے پیار کرنے والوں کو جگہ لینے کے لیے؟ آنسوں کے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی چیخیں سننے والا اس محل میں کوئی نہ تھا۔ کیا دل ٹوٹنے پر تکلیف ہوتی ہے؟ کیا مرد روتے ہیں مان ٹوٹنے پر؟ کیا سفاک بادشاہ بھی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں؟ یہ ہو رہا تھا، یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، اپنی سیاہ شرٹ کے بازو کونیوں تک ٹانکے، وضو کیا اور اس حقیقی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب کچھ اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ سجدے میں جھکا اور صبر کا بند اس حیا والے رب کے سامنے ٹوٹ گیا۔ اس عزت کی چادروں والے رب کے سامنے اسے رونے میں کیسی آڑ؟ وہ رسوا کرنے والے لوگوں کے سامنے نہ روتا تھا، لیکن اس رب کے سامنے جسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے، اس کے سامنے وہ قریباً آدھا گھنٹہ سجدے میں پڑا روتا رہا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا صدیوں کا، یوں لگا جیسے غم دور جا سوئے ہوں۔ اپنی اسی شاہانہ چال میں چلتا ہوا اس سفاک بادشاہ نے گیراج میں سے اپنی مہنگی ترین گاڑیوں میں سے ایک کی چابی اٹھائی اور اس سیاہ جہاز نما گاڑی میں سوار ہوا اور سڑکوں پر دوڑا دی۔ ابھی بہت سے لوگوں کے حساب کرنے تھے اسے۔ قریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس گھر کے سامنے رکا۔ کاس نام ہے میرا۔ ڈر کے مارے اس نے اپنے حلق میں ابھرتی گلٹی کو دبایا۔ ہاں کاس، کیسے آنا ہوا تمہارا یہاں؟ سچ سچ بتانا راؤ، میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کی غلطی تم نے تو نہیں کی؟ کاس نے اندر داخل ہوتے ہی اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کاس، میں تم سے کیوں بھیڑوں گا؟ جانتا ہوں تم سے پنگا لینے کا مطلب اپنی موت کو تاریخ لکھوانا ہے۔ کوشش بھی مت کرنا، بہت کچھ چھن چکا ہے، اب جان بچی ہے اسے بچا کر رکھو۔ یاد کرنے جاتا کہ کون اس کا حریف ہے اور کون اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو عمر گزر جاتی، لیکن دشمنوں کی فہرست بہت لمبی تھی۔ بہت کے سر کچل کر وہ یہاں تک پہنچا تھا، لیکن ڈھونڈنا تو تھا اور واپس بھی جلد پہنچنا تھا، کیونکہ اب ایک حسین دلربا اس کے انتظار میں بیٹھی چاند کو تکتی ہوگی، تاروں پر اپنی مسکراہٹ کے جادو کرتی ہوگی، پھولوں سے شرماتی ہوگی۔ تتلی تھی، لیکن اب اس کا پھول تو ایک تھا، لیکن یہ خیال، یہ وہم صرف اس سفاک بادشاہ کا تھا کہ وہ حسن پری اس کی راہ تکتی ہوگی۔ شاید محبت کا نشہ یا نکاح کا سحر۔ آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا غصے اور بے بسی سے۔ اس کے ٹھوڑی کے قریب براجمان سیاہ دربان تل پر نظریں جمائے، جانے کتنے پھول اس کے ہاتھوں کی مہک سونگھنے کی تڑپ لیے مرجھا گئے، جانے کتنے کپڑے اس کے ہاتھوں جلنے کی خواہش لیے الماری میں لٹکے رہے۔ یہ روز خودکشی کی کوشش کیوں کر رہی ہیں آپ؟ عائزہ، جو آج پھر ہاتھ میں چاقو پکڑے بیٹھی تھی، اس سے پہلے کوئی غلط حرکت کرتی اذلان فوراً ان تک پہنچا اور چاقو چھین لیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں آخر؟ وہ اسے دیکھتی رہی لمحوں، وہ اسے دیکھ سکتی تھی، پہروں بغیر کسی اکتاہٹ کے،
اس کی بھوری آنکھوں کے سحر میں ڈوبنا چاہتی تھی۔ اس کی کانچ سی شہد آنکھوں میں وہ بھٹک جاتی تھی کہیں۔ وہ اس کا تھا، ملا نہیں تو کیا، محبت میں ملنا کیا ہوتا ہے۔ سب کہانیاں اگر پوری ہوں تو کتاب کے آخر میں مصنف الوداع نہ کہہ پائے۔ کیا چاہتی ہیں آپ آخر، بتاتی کیوں نہیں؟ وہ اسے دیکھتی رہی، محبت بھری نگاہوں سے، الفت بھری نگاہوں سے اور رشک بھری نگاہوں سے، رغبت بھری نگاہوں سے۔ وہ اسے کہہ نہ سکی کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ سب کچھ کہنا کہاں ضروری ہوتا ہے، آنکھوں میں دکھتے ہیں دل کے راز سارے۔ اپنی آنکھیں سنبھالے محترمہ، دل کے راز بتاتی ہیں سارے۔ وہ چاہتی ہے، اسے صدیوں چاہ سکتی ہے، جانے کب یہ رغبت محبت بنی اور کب محبت سے عشق بن کر رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ صرف اسے تکنے میں لمحوں قربان کر سکتی ہے۔ وہ اس کا محبوب تھا۔ محبوب کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ اظہار کا گلہ ہمیشہ ڈر کے مضبوط ہاتھ گھونٹ دیتے ہیں۔ میں سکون چاہتی ہوں، مجھے اب اس گھر سے وحشت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلیں۔ میڈم، سر نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کو کہا ہے، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ اگر آپ یہ سب اس ظالم کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ابھی چلے جائیں یہاں سے۔ یہ بات کہتے اس کا دل 100 ٹکڑوں میں بکھرا تھا۔ وہ اپنے حصے میں بچا آخری شخص بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، محبوب کو دیکھنے کی وجہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بھرم بھی تو قائم رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ انائیں کھا گئی کتنے رشتے میرے۔ جی نہیں، میں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سامان پیک کر لیں، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں، لیکن پہلے مجھے فردان سر کو آگاہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ فردان بھائی کو بتائیں، میں سامان لاتی ہوں۔ اذلان شاہ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتا باہر نکل گیا اور عائزہ اندر سامان لینے چل پڑی۔ مس قابل لڑکی، آج آپ دیر سے کیوں تشریف لائیں؟ آتے ہی طنز کے تیر برسانے شروع کر دیے اس خڑوس نے۔ سوری سر۔ خڑوس آخری لفظ انارا نے منہ میں کہا، لیکن شاید فردان نے لب پڑھ لیے تھے۔ اچھا، میں خڑوس ہوں؟ نہیں نہیں، غلطی سے نکل گیا منہ سے۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا، حسین سرمئی آنکھوں والی پرنسس، اپنے ان سرخ ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر رکھا کرو۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں؟ پاؤں کیسے اب تمہارا؟ ٹھیک ہے۔ صحیح، جاؤ میٹنگ شیڈول کرو۔ ٹھرکی کہیں کا، انارا نے دل میں سوچا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ کیسا سحر تھا جو اس حسن کے شہزادے پر وہ جادوگرنی کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں عائزہ کپڑوں کا بیگ لیے نیچے آئی۔ چلیں؟ جی، آپ تشریف رکھیں۔ اذلان شاہ جو اسے دیکھتے ہی بھٹک گیا تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کی معصومیت اسے بھڑکا رہی تھی۔ وہ کیسے قابو رکھے گا خود پر جب وہ حسن کی پری اسی کے گھر میں رہے گی؟ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک کچھ گاڑیاں ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگیں۔ اذلان کو خطرے کا احساس ہوا کہ اتنے میں گاڑی ان کے سامنے رکی۔ اذلان شاہ نے فوراً بریک لگایا اور گاڑی سے نکل کر باہر اتر آیا، لیکن گڑیا کو نصیحت کی کہ وہ باہر نہ نکلے۔ اذلان شاہ نے باہر قدم رکھا تو گاڑیوں میں سے چند افراد چہرے پر ماسک چڑھائے باہر نکلے اور گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اذلان خطرے کو بھانپتے فوراً گاڑی کی اوٹ میں ہوا اور جواباً گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ وہ سیاہ ماسک چڑھائے آدمی فوراً گاڑی میں بیٹھے اور غائب ہو گئے۔ عائزہ جو گولیوں کی آواز سے گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی، آواز تھمنے پر سر اٹھایا۔ اذلان کو درد کا شدت سے احساس ہوا تو دیکھا ایک گولی کندھے کو چیرتے ہوئے ہڈی کے آخری حصے میں پیوست ہو گئی تھی اور خون سفید شرٹ کو سرخ کر گیا تھا۔ کندھے کو پکڑتے اذلان گاڑی کے بوٹ کے آگے بیٹھ گیا۔ بلٹ پروف گاڑی کا استعمال اذلان کو بڑے خطرے سے بچا گیا۔ عائزہ نے اذلان کو جھکتے دیکھا تو ڈر کو بھلائے گاڑی سے باہر کی طرف بھاگی اور اذلان کے پاس پہنچی۔ یہ کیا ہو گیا اذلان؟ آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ اذلان، آپ کو گولی لگی ہے، آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ عائزہ اذلان کے بہتے خون اور اس کے ماتھے پر درد کی لکیریں دیکھ کر رونے لگی اور کپ کپا رہی تھیں۔ اندر جائیں گاڑی میں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، دیکھیں آپ کو کتنا زخم آیا اور آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ اندر جائیں گاڑی میں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اذلان کو عائزہ کے آنسوؤں سے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اندر جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان شاہ کو عائزہ پر چلانا پڑا۔ عائزہ جس نے اذلان شاہ کی کبھی سخت بات نہ سنی تھی،
فجا اس کا غصہ کرنا ڈر کر فوراً گاڑی میں جا بیٹھی۔ اذلان شاہ اٹھا، شرٹ اتاری اور زخم کی گہرائی کا اندازہ لگایا۔ گاڑی میں سے ایک کلیپر نکالا اور اسے زخم میں گھسا کر گولی فوراً باہر نکال پھینکی، لیکن درد چہرے پر آیا تھا۔ عائزہ جو گاڑی کے اندر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ محبوب کی تکلیف کہاں دیکھی جاتی ہے؟ اذلان نے شرٹ پھاڑی اور اسے کندھا باندھا، جس سے بہتا خون رک گیا، اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا مقصد عائزہ کو محفوظ کرنا تھا۔ عائزہ نے اذلان شاہ کی طرف نگاہ نہ کی۔ وہ عزتوں والی لڑکی کی آنکھوں میں حیا کا ایک سمندر تھا۔ اذلان شاہ کے اوپری بے لباس حصے کی طرف نہ دیکھا۔ ہیلو، کہاں ہو انارا بیٹا، کہاں ہو؟ ٹھیک، ابھی گھر آؤ، میڈم گھر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اور خاموشی میں یہ سفر گزرتا چلا گیا۔ سر، مجھے آج چھٹی چاہیے۔ فردان جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس لیے؟ سر، وہ آج میری خالہ کی بیٹی میری بہن آ رہی ہے، اس لیے۔ فردان، جسے اذلان شاہ پہلے ہی کال پر سب بتا چکا تھا، اسے سب پتا تھا، لیکن اس بھولی کو کیا پتا تھا، اس لیے اسے تنگ کرنے لگا۔ اچھا، صبح تک تو کوئی خالہ کی بیٹی نہیں آ رہی تھی، تو یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑی؟ انارا کا دل کیا اس کھڑوس کا سر پھاڑ دے یا دانتوں تلے دبا ڈالے، لیکن ضبط قائم رکھتے ہوئے بولی، وہ اصل میں بھائی نے ابھی بتایا نا کہ وہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں نئی حسین سیکرٹری رکھ لوں گا جسے گھر جانے کے بہانے نہ بنانے پڑیں۔ سر، انارا نے نچلا لب باہر نکالے، آنکھوں میں پانی بھرا۔ اچھا، ٹھیک ہے، جاؤ لڑکی۔ کیا چیز تھی یہ؟ پوری کی پوری ڈرامے باز۔ انارا نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی اور اپنے پیچھے سے آواز سنی، آرام سے پرنسس، اس بار اگر گری تو میں مرہم نہیں لگاؤں گا۔ انو ٹھرکی کہیں کا۔ گیا کہاں ہے آخر؟ آج 4 دن گزر گئے، یہ نہیں کہ میری بھی خبر لے لے۔ بیٹھا ہوگا کہیں عیاشی کرنے۔ سنے چچا؟ جی میم صاحبہ۔ ہما نے گھر میں کام کرتے ایک ادھیڑ عمر بزرگ کو آواز دی۔ ارے، آپ مجھے میم صاحبہ نہ کہیں، آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ جی بیٹا بولیں۔ کاس کے گھر آپ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں؟ جب سے یہ محل بنا ہے تب سے بیٹی۔ اچھا، پھر تو آپ سب کچھ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں۔ زیادہ کچھ نہیں بیٹی۔ چلیں، جو جانتے ہیں وہی بتائیں۔ کاس صاحب کا اصل نام التمش خانزادہ ہے۔ سنا ہے وہ پہلے ایسے نہیں تھے، کافی غریب تھے۔ پھر ایک دن رانا اسرار ان کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا۔ کاس صاحب کی سمجھ اور عقل سے رانا صاحب کا نام انڈر ورلڈ میں گونجنے لگا۔ پھر کاس صاحب نے قتل کیے، اتنے کہ ان کا ماضی اور حال خون سے لکھا جانے لگا، اور انہی قتل و غارت کی وجہ سے کاس صاحب کو اس نام سے جانا جانے لگا۔ ان کے نام کی دہشت ہر جگہ پھیل گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے رانا اسرار سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور انڈر ورلڈ میں خود کی ایک علیحدہ پہچان بنانی چاہی، لیکن یہ سب کرتے کرتے ان کا دل پتھر ہو گیا۔ ہمیں نہیں لگا تھا کہ وہ کبھی شادی کریں گے۔ وہ اس قدر بے حس ہو گئے کہ انہیں محبت ہو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا علیحدہ نام بنایا، لیکن رانا صاحب نے ان کا پورا ساتھ دیا، اور اذلان شاہ صاحب اور فردان ملک صاحب بھی تب سے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اذلان شاہ اور فردان ملک کون ہیں؟ وہ جی اذلان شاہ صاحب کے بابا رانا اسرار صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، رفیق نام تھا ان کا، ان کی موت ہو گئی۔ اور فردان ملک صاحب کاس صاحب کے دوست ہیں، شاید انہیں آپ کے نکاح کا علم نہیں، اس لیے نہیں آئے۔ لیکن شاہ صاحب آئے تھے، آپ اس وقت سو رہی تھیں، تو آپ کو جگانے سے انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا ٹھیک، پھر جی کاس صاحب کی ماں بہت اچھی اور نیک تھیں۔ کاس صاحب نے اپنا کام ان سے چھپا کر رکھا، لیکن کچھ دن پہلے ان کو پتہ چل گیا اور وہ اسی صدمے سے چل بسی۔ گڑیا نے بھی کاس صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی ان کی موت ہوئی۔ کیسا درندہ ہے یہ، ماں مر گئی اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ ہما نے دل میں سوچا۔ گڑیا کون؟ وہ جی کاس صاحب کی اکلوتی بہن ہے۔ کاس صاحب اور فردان صاحب نے بہت لاڈ سے پالا ہے اسے، سب اسے گڑیا ہی کہتے ہیں۔ بہت شرارتی تھی، لیکن ماں کی موت کے بعد لگتا ہے کاس صاحب کے گھر کی خوشیوں کو نظر ہی لگ گئی ہے۔ ہما کو گڑیا پر ترس آیا۔ اور کچھ؟ بس جی، اس دن سے پھر کاس صاحب بھی چلے گئے، آپ کو تو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گیا؟ جی نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے اذلان صاحب یا فردان ملک صاحب کو پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کیجیے گا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کھانا کھا لیں، میں نے لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔
اور ہما ڈائننگ ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ اذلان شاہ نے ایک ہاتھ سے عائزہ کا سامان اٹھایا۔ آئیں، تشریف رکھیں، انارا بھی آ گئی ہوگی۔ یہ گھر ایک اچھے علاقے میں ضرور تھا، لیکن اتنا خاص بڑا نہ تھا۔ داخل ہوتے ہی دائیں طرف ڈائننگ روم اور بائیں طرف لان تھا۔ مین ہال میں داخل ہو تو چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج اور سامنے کی طرف 2 کمرے تھے اور اوپری منزل بھی اسی نقشے پر بنی تھی۔ عائزہ جو اذلان کے ڈانٹنے پر ابھی تک منہ پھلائے تھی، اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کی اور دروازہ کھلتے ہی پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ انارا اور اذلان نے اس کی پشت کو گھورا اور جیسے ہی انارا کی نظر اذلان کے کندھے کی طرف پڑی، بھائی یہ کیا ہوا آپ کا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ بس وہ گولی لگ گئی تھی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ گولی بس؟ اچھا گولی۔ ایک منٹ، آپ نے کیا کہا؟ گولی لگی آپ کو؟ تو آپ کھڑے کیسے ہیں؟ انارا جو پہلے بات کو ہوا میں اڑا گئی، مگر سمجھ آنے پر تو جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بیٹا، تم ایسا کرو کھانا لگاؤ۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ ایسا کریں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ انارا اندر بڑھ گئی تو اذلان شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جیب سے موبائل نکالا جس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اسے چارجنگ پر لگایا اور صوفے پر بیٹھا۔ بیڈ کے ڈرار میں سے سوئی اور دھاگا نکالا اور کندھے سے شرٹ سرکانے لگا۔ کھانا لگ گیا بھائی؟ انارا جو دھڑام سے دروازہ کھولے اندر داخل ہو رہی تھی، اذلان کے ہاتھ میں سوئی اور دھاگا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں بھائی؟ کچھ نہیں بیٹا، تم جاؤ۔ میں مر گئی اللہ، آپ کا زخم کتنا بڑا اور گہرا ہے۔ کہیں آپ وہ تو نہیں کرنے والے جو میں سوچ رہی؟ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، تم جاؤ بیٹا، گڑیا کے ساتھ کھانا شروع کرو، میں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں جانتی ہوں آپ مانیں گے تو نہیں میری، لیکن خیال رکھیں۔ انارا کے جاتے ہی اذلان نے دانتوں تلے تولیہ دبایا۔ درد بہت ہونے والا تھا۔ سوئی کا سرا زخم کے ایک حصے سے گزارا اور دوسرے حصے سے نکل کر اس زخم کو سینے لگا جو 2 انچ کے قریب لمبا اور چوڑا ہو چکا تھا۔ درد کی شدت سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، لیکن اذلان شاہ نے اپنا کام جاری رکھا۔ زخم سینے کے بعد اسے گرم پانی اور کپڑے سے صاف کیا اور شرٹ پہنی۔ فون آن کیا تو کسی انجان نمبر سے کال آ گئی۔ اذلان شاہ نے کال ریسیو کی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ بھائی آپ؟ ہاں، کہاں گھومنے کا شوق چڑھا تھا تمہیں؟ اگر گڑیا کا کچھ ہو جاتا، میں گیا ضرور ہوں، لیکن یاد رکھو کاس ابھی مرا نہیں ہے، ایک منٹ کی خبر ہے مجھے۔ بھائی میں نے سنبھال لیا تھا سب کچھ، اذلان شاہ نے ڈرتے جھجکتے کہا۔ گدھے، الو کے پٹھے، بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ بیگ کا کام تھا یہ، جس کے بیٹے کو مارا تھا میں نے۔ اسے لگا میں مر گیا ہوں، اس لیے اس نے گڑیا پر حملہ کیا، لیکن شکر ہے کہ میں تمہارے اکیلے کے سہارے پہ نہ چھوڑ کے آیا گڑیا کو۔ تم نے مجھے آج پھر مایوس کیا اذلان، تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا۔ میں نے بیگ کی بیوی کو کڈنیپ کروایا، اس لیے اس کے آدمی واپس چلے گئے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہارا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھاتا۔ کس کی اجازت سے تم نے اسے میرے گھر سے نکالا؟ بھائی وہ اصل میں گڑیا کافی پریشان تھی اور 2 بار خودکشی کی کوشش کی انہوں نے۔ میں کہا کہ انہیں اس گھر میں ماں جی کی یاد ستاتی ہے، اسی لیے فردان بھائی سے مشورہ کر کے میں انہیں یہاں لے آیا۔ تم نے غلطی کی اذلان، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ تم نے اپنا فرض نہیں نبھایا، تمہارا حساب تو میں لوٹنے پر کروں گا۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ بھائی لیکن فون دوسری طرف سے کٹ گیا تھا۔ اذلان بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھا اور اپنے سر کو بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا واقعی اس نے اپنا فرض نہیں نبھایا؟ کیا اس نے عائزہ کی جان کو خود سے مقدم نہ سمجھا؟ کیا اس نے اس پر آنے والی گولی کو خود پر کھا لی؟ بھائی باہر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اذلان پریشانی سے انارا کے بلانے پر باہر کی طرف بڑھا۔ بھائی عائزہ باہر نہیں آئی، اس نے کہا کہ اسے کھانا نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، تم کھانا لاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ انارا پلیٹ میں کھانا لیے اذلان کو تھماتی۔ ٹھیک ہے، تم کھاؤ کھانا آرام سے، میں دیکھتا ہوں۔ اذلان شاہ نے اس کمرے جہاں عائزہ ٹھہری ہوئی تھی دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ دروازے کا ہینڈل موڑا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عائزہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اذلان پریشانی سے آگے بڑھا، لیکن اسے چھونے کی ہمت نہ کی اور دور سے پکارا، میڈم کھانا کھا لیں۔
نہیں کھانا مجھے، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ کھانے سے کیسی دشمنی؟ راستے میں تو سب ٹھیک تھا۔ اب کیا ہوا میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اذلان شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے مجھ پر غصہ کیا، عائزہ نے سوں سوں کرتے کہا۔ اذلان شاہ کو لگا وہ ایک لمحے کے لیے بھٹک گیا، لیکن اس گڑیا کی معصومیت، شاید آج وہ اپنی محبت کا اقرار کر بیٹھے گا، لیکن وہ کاس کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ لمحوں میں سہار ٹوٹا، وہ بے رخی کا خول پھر سے واپس آیا، اور وہ بھوری آنکھوں والا اس میں سمٹ گیا۔ آپ پر غصہ کرنے کا میرا ارادہ نہ تھا، لیکن آپ کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا۔ میں جاتا تو کوئی غم نہ تھا، لیکن اگر آپ کو کوئی خراش آتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اذلان شاہ کی مرنے کی بات پر تو عائزہ جیسے تڑپ ہی اٹھی اور اپنی ساری ناراضگی بھلائے بولی، میں کھانا کھا لیتی ہوں، لائیں دیں، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن مرنے کی بات تو نہ کریں، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ کوئی کسی کے حصے کا نہیں مرتا، اور نہ کوئی کسی کی عمر لیتا ہے میڈم۔ آپ مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتے؟ میڈم کہتے ہیں، لگتا ہے پہلی بار مل رہے ہیں۔ وہ اسے کہہ نہ سکا کہ جب بھی وہ اسے ملتی تھی، اس سے پہلی نظر کی محبت کا سما لگتا تھا۔ حد میں رہنا جانتا ہوں میڈم، مالکوں کی نوکروں سے کیسی برابری؟ آپ نے میرے غریب خانے کو عزت بخشی، ہمارے لیے اتنا بہت ہے۔ وہ کیسے اسے ایک پل میں آسمان سے زمین پر اتار پھینکتا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کانچ کی گڑیا کا دل کتنا نازک تھا؟ اس کے لفظوں سے پل میں ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آخر آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ کیا میری محبت اس قابل بھی نہیں کہ وہ آپ کا دل نرم کر سکے؟ کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا میڈم۔ تو کیوں آپ کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوں، پلیز مجھے اپنا نام دیں۔ میڈم، میں غریب باپ کا بیٹا ہوں اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے، میرا آپ سے کوئی جوڑ نہیں۔ یہ نہیں چاہیے کچھ بھی۔ اگر آپ میرا ہاتھ تھامیں گے تو میں سوکھی روٹی میں بھی خوش رہ لوں گی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے میڈم۔ یہ بات سن کے عائزہ کو لگا جیسے اسے کسی نے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا ہو۔ اس کے سر سے آخری چھاؤں بھی کھینچ لی۔ تو میں دعا کروں گی اپنے رب سے کہ وہ آپ کو میری تقدیر میں لکھ دے اور آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ دن آئے گا اذلان، جب آپ خود مجھ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ مجھے اپنے رب پر اور اپنی دعاؤں پر پورا یقین ہے۔ اگر وہ دن کبھی آیا جب میں آپ سے محبت کا اظہار کروں گا، تو یقیناً وہ اس دن ہوگا جب میں خون میں لت پت اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں گا، اور وہ میرا آخری دن ہو۔ اس سے اچھا آپ خود میرا گلا گھونٹ دیں۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اذلان؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں، کیا واقعی آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی، لیکن ابھی تک اس گڑیا کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، مجھے آپ سے محبت نہیں، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ کیوں وہ اتنا بے رخ تھا؟ کیا اسے ان خوبصورت آنکھوں پر ترس نہ آتا تھا؟ کیا کمی تھی اس میں؟ کیا وہ اسے چاہتی نہ تھی؟ کیا اتنا کافی نہ تھا؟ کہتے ہیں چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوبصورت اور حسین ہوتا ہے۔ کیا اسے اس احساس سے محبت نہ تھی کہ وہ ایک حسین شہزادی کی چاہت ہے؟ وہ کیوں ہر بار ملاقات کے آخر میں اس کا دل توڑتا تھا؟ آپ سے جس دن میں محبت کا اظہار کروں گا وہ میرا آخری دن ہوگا۔ کیا یہ الفاظ کافی نہیں ایک جان کے لیے کہ اس کا محبوب اپنی آخری سانس تک اس سے چاہت کا اظہار نہ کرے گا؟ کیا انتظار کی گھڑیاں چلتی رہیں گی ایک کی سانسیں بند ہونے تک؟ کیا محبت میں ملنا ہر تقدیر میں نہیں؟ کیا اس کی چاہت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے مل جائے؟ کیا اس نے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اسے یاد نہ کیا تھا؟ کیا اس نے اسے پہروں دعاؤں میں نہ مانگا تھا؟ کیا وہ اس کی سلامتی نہ مانگتی تھی اپنی دعاؤں میں؟ کیا اس نے پہروں انتظار نہ کیا تھا اس کو تکنے کے لیے؟ کیا وہ بے خبر تھا اس سے؟ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے ارد ایک سحر ہے جو اسے اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے باندھے ہوئے ہے؟ اگر تھا تو کیوں تھا وہ ایسا؟